سب تشریف رکھیں گے. ہم خدا ان کا شکر کریں گے آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے اور بالخصوص خدا ان کی حضوری کے لیے جو ہمیشہ کی طرح ہمارے بیچ میں ہماری اس عبادت کا حصہ بنتی ہے. پریز گاڈ. پچھلے 2 ہفتوں سے ہم حقیقی قربانی کے بارے میں دیکھ رہے اور سیکھ رہے ہیں کہ حقیقی قربانی کیا ہے اور کس طرح سے خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی کو حقیقی قربانی کے طور پر اس دنیا کے اندر کیا کیا جی؟ ظاہر کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ خدا پرانے عہد نامہ کے اندر جگہ بجگہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کی جھلک دیتا رہا قربانی کے ذریعہ، مختلف کرداروں کے ذریعہ سے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قربانیوں کا سلسلہ جو تھا وہ خدا نے شروع کیا اور خدا نے ہی ختم کیا. آج ہم کچھ ایسے حوالہ جات کو دیکھیں گے جو کہ ہمارے بہت سے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے مشکل کا باعث ہیں اور وہ اس کی تشریح کو یا اس کی تفسیر کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ اپنے طور سے ان کے ترجمے کر کے اور ان قربانیوں کو ناپاک نہیں بلکہ پاک ٹھہراتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر دعا کی جائے تو وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. آج ہم کچھ حوالہ جات کو دیکھیں گے. آج ہمارا اس سیریز کا آخری پیغام ہے اور اس میں آج میں 2-4 ایسے حوالہ جات پر نظر ڈالوں گا جو کہ سمجھنا مشکل ہے اور بائبل مقدس خاص طور پہ جو ہمارا اردو ترجمہ ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، مگر ہم اس کے اصل متن کو جاننے کی کوشش کریں کہ بائبل اصل میں کیا کہتی ہے. تو پہلا حوالہ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 9واں باب، اور اس کی پڑھیں جی ذرا پہلی 3 آیات جہاں پر خدا نوح کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر چلتا پھرتا جانور جو ہے وہ اس کو کھا سکتا ہے. پڑھیں جی کیا لکھا ہے. اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور رہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا. یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا. ہری سبزی. ہاں جی، یہ کیا لکھا ہے جی؟ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا. کچھ بہنوں نے بھی مجھ سے اس کی تفسیر کے بارے میں ریکویسٹ کی جی ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے کیا مطلب ہے. تو یہاں پر جو لکھا گیا نا، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کے لیے ہوگا، انگلش کے اندر جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے ایوری موونگ تھنگ. ٹھیک ہے جی، ایوری موونگ تھنگ یعنی چلتی پھرتی ہر چیز. یہ انگلش ترجمہ ہے، اردو میں لکھا ہے ہر چلتا پھرتا جاندار. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چلتی پھرتی چیز جو ہے وہ خدا نے کھانے کے لیے دے دی ہے. تو چلتی پھرتی چیزیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری ناپاک جانور بھی جو ہیں، بہت سارے مکروہ جانور بھی چلتے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ کھا پی سکتے ہیں، نہ یہاں پر خدا نے یہ بات بولی ہے. اگر آپ اسی آیت کا عبرانی ترجمہ دیکھیں تو چلتے پھرتے کے لیے جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے رحمس. رحمس مین انگلش کے اندر جو اس کی ٹرانسلیشن آتی ہے وہ آتی ہے ایوری کلین اینیمل، یعنی ہر پاک جانور. یہ اس کا عبرانی ترجمہ ہے. سرچ کر سکتے ہیں آپ گوگل کے، آپ سب کے پاس ہے، یا اگر کسی کے پاس ہیبرو بائبل ہو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. رامس ورڈ یوز کیا گیا ہے جس کے لیے، جس کا ترجمہ ہے ایوری کلین اینیمل. یعنی خدا کسی بھی طور سے انسان کو ناپاک یا مکروہ جانور کھانے کے لیے نہیں کہتا ہے، نہ خدا نے کبھی حکم دیا ہے. یہ بائبل مقدس جو ہمارے پاس ہے اردو میں خاص طور پہ، آپ سب جانتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے. یہ انگلش، عربی، فارسی اور بہت ساری زبانوں کو مل کے اس کا وجود بنا ہے. اس وجہ سے اس کے بہت سے تراجم جو ہیں وہ کمزور ہیں. غلط نہیں بولوں گا، کمزور ہیں. بائبل غلط کسی طرح سے بھی نہیں ہے. جن علماء نے اس کو لکھا ہے وہ بڑے عالم شخص تھے، لیکن تو بھی اس کے بہت سے تراجم کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات جس چیز کو پڑھتے ہیں ہم اس کا لٹل میننگ لیتے ہیں کہ اس کا شاید یہی معنی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
تو ہم نے کیا دیکھا جی کہ اس کے جو خدا نے بیسیکلی بولا کہ ایوری کلین یعنی ہر طرح کا پاک جانور جو ہے وہ تم کھا سکتے ہو. اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو شروع میں جانور کھانے کو بولا بھی نہیں تھا. اگر آپ پیدائش کتاب کا مطالعہ کریں تو خدا نے وہاں پہ انسان کو ہر طرح کی سبزی اور پھل بولا تھا کھانے کے لیے. وہاں پہ کسی قسم کا جانور یا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں پڑی. گوشت کھانے کی ضرورت کب پڑی؟ اس کی چند وجوہات تھی. سب سے پہلا واقعہ جو ہمیں گوشت کھانے یا خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ جو ہم نے ابھی پیدائش کتاب 9 باب کی پہلی 3 آیات پڑھی ہیں, جہاں پر خدا نے نوح کو حکم کیا کہ تو جو ہے وہ ہر چلتا پھرتا جو ہے وہ جاندار کھا سکتا ہے. اس کی 2-3 وجوہات تھیں. پہلی وجہ کیا تھی کہ خدا نے جب نوح کا طوفان بھیجا تو طوفان کو جب بھیجا تو زمین جو تھی وہ نیست و نابود ہوگی. جتنی سبزیاں درخت سب کچھ ختم ہو گئے. اور نوح جب کشتی سے باہر آیا تو اس کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں. نہ کوئی درخت تھا, نہ کوئی سبزی تھی, نہ کوئی پھل تھا, نہ فروٹ تھا. اس زمانے میں پیزا اور KFC تو ہے نہیں تھا کہ نوح آرڈر کرتا اور پیزا منگوا لیتا ہیں جی, کہ جب تک جو ہے وہ درخت بڑے نہیں ہو رہے یا پھل پودے نہیں اگ رہے ہیں. اس زمانہ میں خدا نے نوح کو زندہ رہنے کے لیے بولا کہ تو جانوروں کا استعمال کر سکتا ہے. میری آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جب خدا نے طوفان بھیجا تو کوئی چیز بھی زمین پر زندہ باقی نہیں رہی, چاہے وہ درخت تھے, فصلیں تھی, سب ہلاک کر دی گئیں. تو خدا چاہتا تھا کہ جو نوح ہے وہ اور اس کا خاندان زندہ رہے. اس لیے خدا نے بولا کہ تو جو پاک جانور ہیں ان کو ذبح کر اور کھا. دوسری اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ علماء کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ خدا نے کیوں انسان کو گوشت کھانے کے لیے اجازت دی اور اس کو کہا کہ تو جاندار کھا سکتا ہے؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ انسان کی جو عمر ہے وہ کم سے کم ہو. کیا ہو جی؟ ریزن کیونکہ جتنی زیادہ عمر انسان کی ہوگی خدا جانتا تھا کہ ابلیس اس کو اپنے لیے استعمال کرے گا, اور ابلیس نے کیا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں نوح کے طوفان سے پہلے جو عمریں تھیں وہ 700 سال, 800 سال, 900 سال, نوح 950 سال کا تھا. سوچیں کہ 10 صدیاں 9.5 صدیاں جیا نوح. مگر نوح کے فوراً بعد جیسے ہی خدا نے گوشت کھانے کا حکم دیا ہے تو ابراہیم کی عمر کیا تھی؟ کیا عمر تھی جی ابراہیم کی؟ 175 سال. اور اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں تو 100 سال یا 150 سال, 120 سال, 130 سال, اور پھر 100 سال سے کم آ کے عمر ختم ہوگی. ریزن خدا نے کیوں عمر کم کر دی؟ خدا نہیں چاہتا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کا استعمال کرے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر گوشت جو ہے وہ بدن کو طاقت دیتا ہے, وہاں پر گوشت جو ہے وہ انسان کی بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا, امراض دل جو ہے, دل کی جتنی بیماریاں اس کی وجہ کیا ہے؟ گوشت. اس لیے آپ دیکھیں جو قومیں آج بھی جاپان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے صحت مند قوم ہے, اس کی جو انٹیک ہے وہ سبزی ہے, وہ گوشت بہت کم کھاتی ہے, اور ان کا جو منیمم ان کی جو ٹائم ہے وہ 80-90 وہ منیمم جاتے ہیں. اور ہم جو گوشت کھانے والے لوگ ہیں ان کی عمر بہت کم ہے. خدا چاہتا یہ تھا کہ انسان کی عمر کم ہو تاکہ وہ گناہ اور بدی کا شکار نہ ہو یا ابلیس اس کو اپنی طرف نہ لے آئے اور اس کو استعمال نہ کر سکے. تیسری اور آخری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کیوں انسان کو گوشت کھانے کے لیے بولا, کیونکہ خدا اصل میں یہ چاہتا تھا کہ جب میرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی جائے اور اس کی قربانی کے بعد مسیحی قوم جب اس کے بدن یعنی اس کے گوشت اور اس کے خون میں شریک ہو تو لوگوں کو سمجھ ہو کہ انسان گوشت کھا سکتا ہے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ اگر آپ کو لیٹ سپوز آج لا کے دے دی جائے چھپکلی کھانی ہے آپ نے, آپ کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں کہ میں یہ چیز نہیں کھا سکتا. لیکن اس کی جگہ اگر آپ کو گائے کا گوشت دیں گے تو آپ گائے کا گوشت فوراً سے کھا لیں, کیونکہ آپ یوز ٹو ہیں اس کا گوشت کھانے کے لیے, آپ کا ذہن بن چکا ہوا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا نے انسان کا ذہن بنایا اس بات کے اندر کہ انسان کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے, تاکہ جب
اس کے بیٹے کی قربانی ہو تو لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم اس کی قربانی جو ہے اس کا گوشت اور اس کا خون ہم پی سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے, آپ پڑھیں یوحنا کی انجیل, اس کے اندر خدا یسوع مسیح نے جب پہلی بار اپنے خون اور گوشت کی بات کی تو لکھا کہ بہت سے الٹے پلٹ گئے, کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انسان کیسے گوشت اور خون کھا سکتا ہے, جبکہ خدا یسوع مسیح اپنے ظاہری طور پر خون گوشت کی بات کر رہا تھا بلکہ روحانی عالم میں اشارہ بانی کی بات کر رہا تھا. پھر بھی لکھا کہ بہت سے الٹے پیر پلٹ گئے یہ بات سنے کہ یہ کیسی باتیں ہیں جو ہم سے کی جا رہی ہیں, ہم کیسے گوشت اور خون کھا سکتے ہیں. تو خدا نے انسان کا ذہن بنایا اور خدا نے انسان کو ہمیشہ پاک جانوروں کے بارے میں بولا کہ وہ کھا سکتے ہیں, ناپاک کی خدا نے کبھی بات نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو قوم بنی اسرائیل تو پاک چیزیں کھاتی تھی, مگر جو غیر قومیں تھیں انہوں نے, چونکہ خدا کا حکم تھا, انہوں نے ہر طرح کی جاندار چیز کھانی شروع کر دی. وہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتے تھے, ناپاک جانور بھی کھاتے تھے, وہ مکروہ جانور بھی کھاتے تھے. اور پھر خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو خدا نے ان کو ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ ان کھانے پینے کے قوانین دیے. خدا نے 3 قسم کے قوانین دیے تھے, اخلاقی قوانین یعنی سول لا دیا, مورل لا دیا اور سرمونیل لا دیا. اخلاقی قوانین دیے, اور جب اخلاقی قوانین دیے اس کے اندر خدا نے انسان کو کھانے پینے کے قوانین بھی دیے کہ تم کیا کھا سکتے اور کیا نہیں کھا سکتے. اور خدا نے بتایا, ڈیفرینشیٹ کیا, پورے حوالہ جات اس کے اوپر لکھے گئے, میرے ساتھ نکالیں. ایک ہی حوالہ ہم پڑھیں گے, استثناء کتاب نکالیں, اس کا 14واں باب. اور یہاں پر خدا بتاتا ہے کہ تم کیا کھا سکتے ہو. 14ویں باب کی پڑھیں جی ذرا, 4تھی آیت سے لے کے 18ویں تک پڑھیں ذرا. استثناء کتاب 14واں باب 4تھی آیت سے 18ویں آیت. خدا نے یہاں پر بتایا کہ ہم کن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو تو بتایا, مگر یہ آنے والی ساری قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں اور ان کو نہیں کھا سکتے. پڑھیں جی. جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں, یعنی گائے بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بسکوئی اور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیڑ. اور چوپایوں میں سے جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی بھی کرتے ہوں تم اسے کھا سکتے ہو. لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو, یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا, کیونکہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں, سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں. اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا. تو بہت سے مسیحی, رکے ہم آگے پڑھیں گے, بہت سے مسیحی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی سور گوشت جو ہے وہ ایک عام روٹین میں کھاتے ہیں. یہاں پر خدا نے کلیئرلی اس کو ناپاک ٹھہرایا ہے کہ آپ اس کو نہیں کھا سکتے ہیں, اور وہ ان کے لیے یہ ایک عام بات ہے. وہ خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں جب وہ اونٹ کا گوشت کھا لیتے ہیں, سور کا گوشت کھا لیتے ہیں, خرگوش بھی کھایا جاتا ہے, اونٹ بھی کھایا جاتا ہے. اونٹ یہاں پہ کھایا جاتا ہے, بہت سارے لوگ اونٹ کھاتے ہیں, لیکن خدا نے کلام میں منع کیا, ان کو ناپاک ٹھہرایا. پڑھیں جی آگے. تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا. آبی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں, لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہو تم اسے مت کھانا, وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو, لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا, یعنی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقاب اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام, ہر قسم کا کوا اور شتر مرغ اور چغدر اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور الو اور کاز اور حواسل اور زخم اور ہرگیلا اور لکلک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ. ہاں جی بس ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ اس باب کو پڑھ لیں گے, اس کے علاوہ ایک اور حوالہ نوٹ کر لیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم پڑھیں. آپ اعبار کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی پہلی 9 آیات پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اور ڈیٹیل سے چیزیں بتائی گئی ہیں. یہ حوالہ پورا پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا کون سے چوپائے, کون سے پرندے, کون سے آبی جانور آپ کھا سکتے ہو اور کون سے نہیں کھا سکتے ہو. اور یہ لا جو خدا نے دیا ہے, یاد رکھیں یہ آج تک چلتا آ رہا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو جانور خدا نے ناپاک ٹھہرائے ہیں وہ آج بھی ناپاک ہیں, جو جانور خدا نے پاک ٹھہرائے ہیں وہ آج بھی پاک ہیں, اور جو جانور خدا نے مکروہ ٹھہرائے تھے وہ آج بھی مکروہ ہیں. ان کے اندر ہاتھ ڈالنا یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے.
اسی لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیا کھا پی رہے ہیں. یاد رکھیں کہ خدا نے موسیٰ کو, میں نے بتایا 3 طرح کی شریعت کے 3 حصے تھے. اس میں سے ایک حصہ جو سرمونیل لا ہے, جو کہ قربانیاں تھیں, وہ ختم ہو گئی ہیں. باقی مورل اور سول لا آج بھی ہے, وہ قوانین آج بھی ہیں, وہ کھانے پینے کے جو قوانین تھے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں. ہم کسی بھی طرح سے غیر قوموں کی قربانیوں میں یا ناپاک جانوروں کے اندر ہاتھ ڈال کے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کر سکتے ہیں. اب آ جائیں ہم ایک اور حوالہ جو میں نے پچھلی بار پڑھوایا تھا, جس کی بارے میں لوگوں کے بڑے غلط خیالات ہیں. اعمال کی کتاب نکالیں جی ذرا, اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب, اور 10ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت سے 15ویں آیت تک. یہ وہ واقعہ جہاں پر پترس کے اوپر جو ہے وہ رویا میں ناپاک چیزیں اترتی ہیں اور خدا کہتا ہے اٹھ ذبح کر اور کھا. پڑھیں جی ذرا 9ویں آیت سے. دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا, اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا. لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی, اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے, جس میں زمین کے سب قسم کے چھپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں. اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پترس اٹھ ذبح کر اور کھا. مگر پترس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں, کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی. پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ. 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس حوالے کو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو یہ بات بولی ہے کہ جن چیزوں کو میں نے پاک ٹھہرایا تو کیوں نہ پاک کرتا ہے, اور وہ اس آیت کی آڑ میں یہ سمجھتے ہیں کہ سب وہ جو سور کھانے والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے جس کو میں نے پاک ٹھہرایا اس کو تم کیوں نہ پاک کہتے ہو. جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے, اس حوالے کی میں آپ کو بھی تفسیر بتاؤں گا, اگر اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے اس حوالے کے اندر کھانا ظاہری طور پر کھانا پینا نظر آ رہا ہے, ظاہری طور پر پاک ناپاک حرام جانوروں کی بات نظر آ رہی ہے, پر اصل میں خدا جانوروں کی اور پاک ناپاک کی بات کر ہی نہیں رہا. اس رویا کے اندر خدا پترس کو کچھ اور بتا رہا ہے, اور وہ بتا کیا رہا تھا. پترس جو تھا, یاد رکھے کہ وہ یہودی قوم کا رسول مانا جاتا تھا. پترس یہ جانتا تھا کہ نجات پوری دنیا کے لیے ہے, تو بھی وہ ایک انتہا پسند یہودی تھا, اور وہ یہودیوں کے اندر جا کے خدمت نہیں کرتا تھا. وہ یہودیوں سے باہر یعنی غیر قوموں میں جا کے خدمت نہیں کرتا تھا, بلکہ وہ یہودیوں میں رہ کر خدمت کرنا پسند کرتا تھا, اور جو غیر قومیں تھیں ان کو وہ ناپاک جانتا تھا, ان کو وہ حرام جانتا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ خدا ٹھیک ہے, خدا نے جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے بھی نجات کا کام کیا, مگر جو یہودی قوم ہے یہ خدا کی امت ہے, خدا کا کام اس کے اندر ہے. اور اس وجہ سے جو پترس تھا اس کا غیر قوموں کی طرف رجحان یسوع مسیح کی طرف پالوس کی طرح نہیں تھا, وہ غیر قوموں میں خدمت نہیں کرتا تھا. اور اس بات کے اوپر جب اس کو کبھی موقع ملا تو اس نے ریاکاری کی, اس نے یہودیوں کے ساتھ یہودیوں والے کام کیے اور یونانیوں یعنی غیر قوموں میں غیر قوموں جیسے کام کیے. اور یہ بات پالوس رسول نے دیکھی, اور پالوس رسول نے اس کو ملامت کی, اور اس نے اس کو بولا کہ تو کیوں ریاکاری کر رہا ہے, تو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے غیر قوموں کو کیوں ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہا ہے. وہ اس کو ملامت کرتا ہے. پڑھیں میرے ساتھ ایک حوالہ, گلتیوں کا خط اس کا 2 باب, اس کی پڑھیں جی ذرا 2 آیات 6 سے 8ویں آیت پڑھیں, اس کے بعد ہم 11ویں سے 14ویں آیت پڑھیں گے. پہلے گلتیوں 2 6 8 پڑھیں. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پترس ہے وہ یہودیوں کا رسول ہے. پڑھیں. اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے ہیں خواہ وہ کیسے ہی تھے, مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں. خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں. ان سے جو کچھ سمجھے جاتے ہیں مجھے کچھ حاصل نہ ہوا. لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پترس کے سپرد ہوا, اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا. ہاں جی, یہ جو مختونوں لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ یہودی قوم کے لیے کیا گیا, اور لکھا کہ جس طرح کہ مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام کس کے سپرد ہوا جی, یعنی پترس جو تھا وہ یہودی قوم کا رسول مانا جاتا تھا. اسی کی پڑھیں جی ذرا 11ویں سے 14ویں آیت پڑھیں. یہاں پر پالوس رسول اس کو ملامت کرتا ہے اس کی ریاکاری کے اوپر. پڑھیں. لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو, یہ کیفا پترس کو ہی بولا کہ جی پڑھتے جائیں, روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی, کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا.
اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برنباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے، تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آئیے یہاں پر جو پترس تھا وہ ریاکاری کیا کرتا تھا کہ وہ یہودیوں میں رہ کے یہودی اور غیر قوموں میں غیر قوموں کی طرح رہتا تھا، اور خدا جو ہے وہ اس بات سے ناراض، اور پالوس رسول نے اس بات کو نوٹس کیا اور اس نے اس کو ملامت کی کہ تو کیوں ریاکاری کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ جو ایک مذہب ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسینک جوز جو ہے، اس ریلیجن کا آغاز انہی آیات میں سے ہوا ہے۔ پالوس رسول کی ریاکاری کی وجہ سے وہ لوگوں کو خطرہ کے لیے بھی کہتا تھا، وہ یہودی رسومات کی طرف بھی فورس کرتا تھا، مگر پالوس رسول جو ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے، پترس کو۔ اب پترس کا مسئلہ یہ تھا کہ پترس جو تھا وہ غیر قوموں کو بڑا حقیر جانتا تھا، ناپاک سمجھتا تھا، حرام سمجھتا تھا، اور جو رویا خدا نے پترس کو دکھائی، اگر اس رویا سے پہلے آپ جائیں تو خدا ایک غیر قوم کے شخص بنام کرنیلیس کو ایک رویا دکھاتا ہے، اور وہ شخص جو تھا وہ غیر قوم سے، وہ یہودی نہیں تھا۔ میری بات غور سے سنیے گا، وہ غیر قوم سے تھا مگر ایماندار تھا، دیانتدار تھا، اور یہودی قوم کے اندر نیک نام بھی تھا۔ خدا نے پہلے اس کے اوپر رویا ظاہر کی، اور خدا نے بولا کہ اب تو پترس کو بلا تاکہ وہ تیرے پاس آ کے تیرے لیے دعا کرے۔ اور پترس کو بلانا خدا اس لیے چاہ رہا تھا تاکہ پترس آئے اور کرنیلیس کو کلام سنائے، اور کرنیلیس اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ نجات پائے، پانی کا بپتسمہ لے۔ جیسی خدا نے کرنیلیس کو رویا دکھائی، اس کے فوراً بعد خدا نے رویا دکھائی پترس کو، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ پترس کو جب تک میں رویا نہیں دکھاؤں گا اور میں اس کو گائیڈ نہیں کروں گا، یہ کبھی بھی کرنیلیس کے جو آنے والے بندے ہوں گے ان کے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ غیر قوم والوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو حرام جانتا ہے۔ اس لیے خدا نے پہلے کرنیلیس کو رویا دکھائی، اس کے بعد خدا نے رویا دکھائی پترس کو، تاکہ پترس جو ہے وہ خدا کی آواز کو سن کے جائے۔ اور خدا نے جو ظاہر کیے جانور، وہ بیسیکلی جو ظاہر کرنے کا پرپس یہ تھا کہ ان جانوروں کے اندر خدا نے بیسیکلی حرام اور جو ناپاک اور حلال جانوروں کی جو بات دکھائی، وہ یہ دکھائی کہ جو غیر قومیں ہیں جن کو تو ناپاک یا حرام سمجھتا ہے، میں نے ان کو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پاک کیا ہے۔ خدا نے پترس کے ذہن کو چینج کیا۔ یہاں پہ خدا کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا۔ پہلے آپ پڑھ لیں جی، اس کی 8 آیات پڑھ لیں جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا نا، اعمال کتاب جو پڑھا تھا اس کی پہلی 8 آیات پڑھیں، جہاں پہ ہم کرنیلیس کی رویا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ پترس اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا نے اس کے ذہن کو تبدیل کیا ہے کہ یہ جو پاک اور ناپاک ہے یہ میری طرف سے ہے، یہ تیرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پڑھیں جی۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچیں۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ دوسرے دن جب وہ رام میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور جو کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پترس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پترس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔
جی اب آپ کو سمجھ آئیے, آگے ہم اس کو پڑھیں گے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ پہلے رویا کس نے دیکھی ہے؟ کرنیلیس نے. خدا نے کرنیلیس کے اوپر اپنا آپ ظاہر کیا کہ جا پترس کو بلا, اور دوسرے حصے میں پترس کو رویا دکھائی اور اس کو بتایا کہ جو پاک ناپاک تو سمجھتا وہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ خدا نے ظاہر جو ہے وہ جانور کیے ہیں, پر اصل میں خدا جانوروں کی پاک ناپاک کی بات نہیں کر رہا. خدا اس سے قوموں کے پاک ناپاک ہونے کی بات کر رہا ہے کہ جن قوموں کو تو ناپاک سمجھتا ہے, جن قوموں کو تو حرام سمجھتا ہے, جن کو تو نامختون سمجھتا ہے, ان کو میں نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پاک کر دیا ہے. اور خدا یہ چاہتا تھا کہ تاکہ جب کرنیلیس کے بندے آئیں تو یہ اس رویا کے وسیلہ سے جائے اور کرنیلیس کا خاندان نجات پائے. پڑھیں جی آگے اس کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی سارے حوالے کی. جب پترس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے, تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پترس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے. جب پترس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں, پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹ کے ان کے ساتھ ہو لے, کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے. پترس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا, دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں, تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا, کرنیلیس صوبیدار جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے, اس نے پاک فرشتہ سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے. پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی. پڑھتے جائیں آگے, پڑھتے جائیں. اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے. وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا. جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا, لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو, میں بھی تو انسان ہوں. اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا, تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے, مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں, اسی لیے کہ جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا. پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیس نے کہا, اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کرنیلیس, تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی. پس کسی کو یافا میں بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اپنے پاس بلا. وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے. پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گیا. اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں. پترس نے زبان کھول کر, اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں, بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جب کہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی, اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی, کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا, وہ بھلائی کرتا. اور 44 ورس سے پڑھ لیں جی, 44 سے آگے. پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے, اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پترس نے جواب دیا, کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اسی نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے. جی بس, تو اگر آپ 11واں باب بھی پورا پڑھ لیں گے تو آپ مزید کلیئر ہو جائیں گے کہ یہاں پر جانوروں کے پاک اور ناپاک ہونے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر خدا نے پترس کو اپنے انداز سے اس کا ذہن تبدیل کیا ہے کہ غیر قوموں میں بھی نجات میرے وسیلہ سے ہے. میں غیر قوموں کے لیے بھی آیا ہوں, غیر قوم بھی میرے منصوبہ کے اندر ہے, تو ان کو ناپاک یا حرام نہ جان. لوگ آدھا حوالہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ڈاکٹرین بنا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خدا نے پاک کہہ دی, جانوروں کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے پورا حوالہ پڑھا, 11واں باب جب پورا پڑھیں گے تو پترس جب واپس گیا تو لکھا کہ یہودیوں نے اس سے بحث کی, یہودی اس سے لڑے کہ تو کیوں غیر قوموں کے پاس گیا تھا. اور جب وہ اس سے لڑے تو لکھا کہ پترس نے اپنی اس رویا اور اس نجات کے کام کا کہ کیسے خدا نے کرنیلیس کو اور اس کے گھرانے کو نجات دیا, اس نے اس پوری رویا کا بیان کیا کہ میں ایسے نہیں گیا, خدا نے مجھ سے بات کی ہے, خدا نے مجھے بتایا کہ جن کو میں نے پاک ٹھہرایا تو کون ہے ناپاک کرنے والا.
وہ اپنی رویا کا بیان کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ خدا کی جو نجات کا جو منصوبہ ہے وہ صرف یہودی قوم نہیں بلکہ غیر قوم کے اندر بھی پانی کے بپتسمے ہوئے ہیں, غیر قوم بھی غیر زبانیں بول رہی ہے, ان کو بھی روح القدس ملا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ یہودی قوم نہیں بلکہ غیر قومیں بھی نجات کا حصہ ہیں. اس پورے حوالے کے اندر صرف اور صرف خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ پترس جو ہے وہ کسی بھی طور سے غیر قوم والوں کو ناپاک یا حرام نہ سمجھے. اس میں جانوروں کے پاک ناپاک کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ آئیے سمجھ, یا مزید اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے؟ کیوں جی, یہ کلیئر چیزیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف اور صرف چند آیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ بائبل تو یہ کہتی ہے. اس لیے ایک بائبل ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کروں گا, جب کبھی آپ بائبل کا کوئی ہی حوالہ پڑھیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کی 20 آیتیں اوپر والی پڑھ لیں اور 20 نیچے والی پڑھ لیں, آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ بائبل میں اس کا کیا پرپس ہے. پھر آپ اس کی غلط تفسیر نہیں کریں گے, اور پھر بھی مشکل لگے تو پھر خدا کے خادمین جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہے آپ کو بتانے کے لیے. اسی لیے یہ حوالہ جات کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے اس کے اندر خدا کسی طرح سے بھی پاک ناپاک جانوروں کی بات نہیں کرتا بلکہ پترس سے غیر قوموں کے سلسلے میں بات کرتا ہے. ایک اور حوالہ جلدی سے نکالیں جی, پہلا کرنتھیوں. اس حوالے کے اوپر بھی بہت کنٹروورسی ہوتی ہے جی, اور لوگ اس کے بارے میں بڑی غلط بات کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 8واں باب اس کی پڑھیں جی ذرا, پہلی آیت سے ذرا پڑھیں, 13ویں آیت تک جلدی سے پڑھ لیں ذرا. اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں. علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے. اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا, لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے. پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں. اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں, چنانچہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہیں, لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں, اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں. لیکن سب کو یہ علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے, اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے. کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا, اگر نہ کھائیں گے تو ہمارا کچھ اس بات کو یاد رکھنا ہے, یہ جو یہاں پہ لکھا کہ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا. آگے پڑھیں جی. اگر نہ کھائیں گے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں, اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں. لیکن ہوشیار رہو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بتخانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح ہوا ہلاک ہو جائے گا, اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو. اس سبب سے اگر میرا کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں. اس کلیسیا کے ساتھ 2 مسئلے تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کلیسیا بڑی عالم فاضل کلیسیا تھی, اور یہ کہتے تھے کہ جی خدا محبت رکھنے والا ہے اور بت کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ خدا کے بارے میں جتنا علم ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ یونانی تھے, یہ یونانیوں میں سے آئے تھے مسیح کے اندر, یہ خدا کے بارے میں بہت گہرا علم رکھتے تھے. کہتے تھے کہ جتنا خدا کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہودیوں کو کیا پتا, ہم خدا کا بہت علم رکھتے ہیں اور ہم مسیحیت میں آئے ہیں, اس لیے ہمیں مت بتاؤ کہ خدا کون ہے, خدا یہ ہے. خدا محبت ہے, خدا محبت ہے. خدا نہیں ان چیزوں کی طرفداری کرتا کہ غیر قوموں کی تم قربانیوں میں جا رہے ہو. بت کیا چیز ہے, ہم نہیں ان باتوں کو مانتے. ان کے اس پہلے مسئلے کا جواب پالوس رسول کہتا ہے, اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا, لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے. یہ جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا, میں نے وہی آیت دوبارہ پڑھی ہے کہ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو وہ کچھ نہیں جانتا. کہتا ہے خدا سے اگر کوئی محبت کرتا تو خدا اس کو جانتا ہے. وہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اگر تم واقعی خدا سے محبت کرتے ہو اور تم بتوں کی قربانیوں میں بھی ہاتھ ڈالتے ہو تو خدا جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم خدا سے محبت نہیں کرتے, تم ڈھونگ رچاتے ہو. ان کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کھانا پینا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا. کھانے پینے سے کہ خدا کی بادشاہت کا کیا تعلق ہے.
اس بات کے اس دوسرے مسئلہ کے اوپر پالوس رسول ان کو جواب کیا دیتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی مجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیم ہوا ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خلاصہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ اگر تیرے گوشت کھانے سے، اس نے گوشت سے تشبیہ دے دی ٹھوکر کھانے کو، کہتا اگر تیرے گوشت کھانے سے تیرے بھائی کو ٹھوکر لگ رہی ہے تو بہتر ہے کہ نہ کھا۔ اور اگر آپ اسی حوالے کو پڑھیں، اس کے تسلسل میں چلتے جائیں تو وہ یہاں پر 10ویں باب کے اندر وہ مثال کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہی کام کی جو تم کر رہے ہو، انہوں نے بھی ان قربانیوں کی حقارت کی جو خدا نے دی تھی اور غیر قوموں کی قربانیوں میں ہاتھ ڈالا، اس لیے وہ کہتا ہے 10ویں باب میں کہتا ہے کہ خدا نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، تم یہ کر رہے ہو تم بھی ایسے ہی مرو گے۔ اور اسی تسلسل میں آگے چلتے چلتے پھر وہ کہتا ہے جو قربانیاں غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں۔ اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کھانا پینا ہمیں خدا سے نہیں ملاتا، اور پالوس کہتا ہے کہ کمزور دل والے کا جو ہے وہ ایمان ڈول جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو مضبوط دل ہے وہ کھا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے 10ویں باب کے اندر اس بات کا خلاصہ کر دیا، کہتا ہے جو قربانی غیر قوم میں کرتی ہیں شیطین کے لیے کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیطین اور خدا دونوں کے شریک ہو۔ تو اس نے 8ویں باب سے چلتا ہوا 10ویں باب تک ایک ہی بات کرتا آ رہا ہے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے، باپ دادا نے بھی یہ کیا، وہ بیابان میں غرق ہوئے، بیابان میں مرے کیونکہ انہوں نے بھی قربانیوں کی حقارت کی، آج تم یہ کر رہے ہو، تمہارا انجام بھی یہ ہوگا۔ اور اس بات کا خلاصہ کر دیتا ہے کہ غیر قوموں، جب اس نے غیر قوم کی بات کیا، پھر اس نے 1 2 3 4 قوم نہیں، سب غیر قوموں کی بات کیا، جتنی قربانی ہے کہتا وہ سب کی سب شیطین کے لیے ہیں۔ پالوس رسول نے، پطرس نے اس کے بارے میں لمبی چوڑی تحریریں لکھی ہیں، گائیڈ کیا ہے کہ یسوع مسیح کی قربانی ہی حقیقی، ازلی، ابدی اور حتمی قربانی ہے، اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا قربان ہونا اس لیے تاکہ میں اور آپ نجات پائیں، اور نجات یسوع کے بغیر نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر ہم اس بات کو فالو نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں۔ اور پھر اگر بہت شوق ہے، ایک آخری والا پڑھوں گا، اگر بہت شوق ہے قربانی کرنے کا یا قربانی میں ہاتھ ڈالنے کا تو ایک حل بتا دیتا ہوں، سن لیں۔ سب سے پہلے یسوع مسیح قربانی پہ ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح ہماری خاطر قربان ہوا، یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس کے بعد اگر بہت شوق ہے قربانی کرنے کا تو بھائی ریحان پیچھے حاصل انہوں نے مجھ سے پوچھا تھی ہم کون سی قربانی کر سکتے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک حوالہ پڑھنے لگوں کہ قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ کیا قربانی ہے؟ پالوس رسول نے رومیو کے خط اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں کہا، اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے کیا کرتا ہوں جی؟ التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ کریں اپنے بدن کو روحانی عالم میں قربان، اپنی سوچوں کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے کاموں کو قربان کریں تاکہ خدا ان کاموں کے وسیلہ سے، اس قربانی کے وسیلہ سے آپ کو قبول کرے اور آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے فرزند ٹھہریں۔ مرد خدا داؤد نے زبوروں کی کتاب میں اس زمانہ میں جب قربانیاں پیک پہ تھیں ایک بڑی پیاری بات کی، میں چاہتا ہوں اس حوالے کو پڑھیں جی، ذرا نکالیں زبوروں کی کتاب، اس کا 51 زبور کے اندر وہ کہتا ہے، سنیں میں پڑھتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، سنیں، کہتا ہے کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، یہ بھائی منور نے بھی پڑھا تھا حوالہ، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا، سوختنی قربانی سے تجھ کو خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اور اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر، یعنی اگر آپ کا دل شکستہ ہے تو اس سے خوبصورت قربانی خدا کے حضور کچھ نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم شکستہ دل کے ساتھ، خستہ دل کے ساتھ خدا کے حضور جھکیں، اپنے جسم کے اندر رہتے ہوئے روحانی عالم کے اندر اپنے جسموں کو ایسی قربانی کے لیے نظر کریں جو خدا کے حضور زندہ بھی ٹھہرے،
پاک بھی ٹھہریں اور پسندیدہ بھی ٹھہریں, اور اس عمل کو کرنے سے بائبل کہتی ہے کہ یہی تمہاری معقول عبادت ہے. ہاللیلویا, خدا ہم سب کو برکت دے جی.